نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله عز وجل في كتابه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صدق خالقنا العظیم. درشی پڑھنے سارے ایک دفعہ اگر گوشہ غوث زمان صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضور قبلہ سیدی سید شاہ احمد کمال کاظمی آستانہ عالیہ توری شریف صاحبزادہ والا شان حضرت محترم صاحبزادہ وفاء الحسنین شاہ صاحب، مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی عبدالبصیر رازی صاحب، دیگر جملہ سادات والا مرتبت جمیع علماء ذی عزت و ذی مرتبت، جملہ طلباء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن میں 3 چیزوں کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اس دعا میں انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی بعثت کے 3 مقصد بیان کیے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یا اللہ ان مکے والوں میں ان میں سے ایک ایسا شانوں والا رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے کتاب کی تلاوت کرے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے باطن کو پاک کر دے۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 3 چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو مبعوث کیا تو اپنے خلیل کی اسی دعا کو سیم ریٹرن کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ جب ان میں سے شانوں والا رسول مبعوث کر رہا ہے۔ اچھا کیا کرے گا وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں ترتیب میں یزکیہم آخر میں تھا، تعلیم کتاب و حکمت پہلے تھا۔ جب اللہ نے میرے نبی کی بعثت کا احسان کیا تو یہاں تعلیم کتاب و حکمت بعد میں رکھ دیا، وَيُزَكِّيهِمْ پہلے کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ انہیں تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے، پھر انہیں پاک کرے۔ رب نے جب حضور کو بھیجنے کا اعلان کیا فرمایا نہیں، پہلے تلاوت کرے گا، پھر انہیں پاک کرے گا، پھر انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے گا۔ اچھا مشن وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہی مشن حضور نے بھی، وہی مشن اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی۔ تو اب مجھے بتائیں قرآن کی تلاوت کس کا مشن ہے؟ حضور کا۔ اچھا یہ بتائیں تعلیم کتاب و حکمت کس کا مشن ہے؟ حضور کا۔ تزکیہ نفس کس کا مشن ہے؟ حضور کا۔ تو یہ جو آستانے ہوتے ہیں، آستانے تزکیہ نفس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور مدارس کے اندر جو رونق ہوتی ہے تو یہ تعلیم کتاب و حکمت اور تلاوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ جب حضور کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے تو بیچ میں کوئی ایسا دور بھی آئے کہ حضور پرمیشن ہی نہ رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا دور انگریز کا بھی ہو، مدرسے پھر بھی چلے۔ جی دیکھیں نا ہمارے طلبا، آپ بچہ پیدا لیا، آپ لوگوں کو تو شاید سنا ہوگا آپ نے اپنے اساتذہ سے، ہم نے جن اساتذہ نے اس انداز سے پڑھا ان سے اب بھی پڑھ رہے ہیں کہ انگریز کا جب دور تھا تو مدارس کی طرف چونکہ انگریز نے آ کر سب سے پہلے اس نے یہ واچ کیا، میں ذرا جلدی یہ دو باتیں کر لوں، اس نے یہ دیکھا کہ یار ایک مولوی اٹھتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے تو 70,000 فوج انگریز کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ تاریخ پڑھیں نا، ترک موالات اور یہ جو ساری تحریکیں اٹھی ہیں، انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی 1857 کی جنگ، تو انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے ان کا تھنک ٹینک بیٹھا کہ معاشرے میں ان لوگوں کو ڈی گریڈ کرو کہ جن لوگوں کا معاشرے میں اثر ہے، اور ان کی جگہ اپنے چاپلوس اور اپنے جناب والا کیا بولتے ہیں اس کے دو ملانے والے ان کی جگہ مسلط کر، لہذا انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں، آج ہمارا جس کا بھی دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ علماء کے خلاف بولتا ہے، مولویاں کے کی، ذرا تاریخ کو پڑھیں کہ جزیرے انڈمان میں ایک دن میں 10,000 علماء کو پھانسی دی گئی، کالا 10,000۔ یہ جو آج آپ کو بڑے بڑے مخدوم اور بڑے بڑے جاگیردار مل رہے ہیں نا حضرات، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت علماء کی، اہل دین کی یہ مخبریاں کرتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ گیا، اور انگریز ان کو بدلے میں کیا کرتا تھا؟ جاگیریں دیتا تھا۔ ایسے تو جاگیریں نہیں آ گئی کہ جناب آخر وہ کون سے ان کو آسمان سے آیا تھا، ادھر سے ان کے پاس 1,000 مربع، 200 400 مربع زمین ہے۔ تو اس دور میں بھی جسموں پہ استریاں پھیری گئیں علماء کی، کس قدر ان کو ٹارچر کیا گیا۔ پڑھیں ذرا خدا کے لیے تاریخ کو پڑھیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اتنی سختیاں ہونے کے باوجود پھر مولوی کی حیثیت جس وقت انہوں نے کیٹیگرائز کیا علماء کے، مطلب جب انہوں نے یہ اپنا نظام سلطنت انہوں نے کیا، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جو گاؤں کے امام صاحب ہوتے تھے، امام صاحب ہی تمام اپنے سارے معاملات کے، لوگ جاتے تھے جرگہ ان سے ہوتا تھا، فیصلہ ان کے پاس ہوتا تھا باقی۔ تو انگریز نے سب سے پہلے نمبرداری والا سسٹم شروع کیا، جس سے لوگ علماء سے کیا ہو گئے، کٹ گئے۔ انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی بھی تصدیق کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے؟ نمبردار نے کرنی ہے، اور جو مالیہ وغیرہ وصول کرنا ہے کس نے کرنا ہے؟ نمبردار نے کرنا ہے۔ لہذا نمبردار کو جگیریں وغیرہ دے کر یہ ایک سسٹم شروع کیا، اور یوں وہ جو علماء کی ایک اپر ہینڈ پوزیشن تھی اس سے کیا کر لیا، عوام کو نکالا۔ ظاہر ہے نمبردار کون تھے؟ جاہل لوگ، ان کو تو دین کا پتہ کوئی نہیں تھا، ان کے پاس آ گئی کیا؟ قیادت، اور علماء کو انہوں نے، آپ حیران ہوں گے، انگریز نے جو لسٹ بنائی تو علماء کو پتہ ہے کس لسٹ میں لکھا؟ کمیوں کی لسٹ۔ جو بندوبستی نظام ہے انگریز کو اٹھا لیں، پڑھ لیں گا، میں کوئی ایسے تو نہیں کہہ رہا بھی گوگل کریں، پچھلا دیکھیں آپ، سارا آپ کو مل جائے گا۔ کس لسٹ میں لکھا؟ کمیوں کی لسٹ میں، جس میں جو ہے نا حجامت کرنے والے اور گاؤں کی جو لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مولویوں کو جسٹ ایک کیا رکھا کہ جیسے وہ خدمتگار لوگ ہیں، یہ ان کا تعلق ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب معاشرتی یہ اسٹیٹس ملے گا لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سے کیا کیا؟ دور کیا۔ پھر اتنا عرصہ حیات تنگ کیا مدارس کے اوپر یہ علماء پہ کہ آپ تڑپ جائیں اگر آپ کو تاریخ کو پڑھیں۔ لیکن اس کے باوجود اب آپ ذرا توجہ کریں، مجھے بتائیں کہ وہ جو حضور کا دین تھا تسلسل کے ساتھ، اس میں کوئی کمی آپ کو نظر آئی؟ پھانسیوں پہ چڑھ گئے علماء، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔
اس میں علماء کا کیا کمال ہے، اصل تو مشن میرے حضور کا تھا، اللہ نے اس مشن کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ وہ گند ہمارے ملک سے گئے، آج بھی کئی ایسے بغیرت ہیں، وہی چاپلوسیے، وہی جناب پالشیے، وہی مالشیے، جنہوں نے اس دور کے ہڈیاں جن کو پڑی ہوئی ہیں، وہ آج بھی اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کہہ دیا۔ ارے میری جان، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، شکر کرو اللہ نے ہمیں یہ پاکستان کی نعمت دی۔ پڑھے آپ کی کلیجے پھٹ جائے، کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں انگریز دور میں، علماء پر کیا ہوا ہے، عوام پر کیا ہوا ہے، مسلمانوں پہ کیا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا ہوا ہے۔ قدر کریں اس ملک کی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال آج میں اس کی طرف آ رہا ہوں، تو مشن کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ تو یہ ماشاءاللہ، یہ جو مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہو، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تمام لوگ، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نکما 3rd کلاس بندہ آپ چنتے ہیں اس کام کے لیے، یا آپ کی خواہش ہوتی ہے اچھا بندہ ملے؟ بولے اچھا بندہ ملے۔ تو یہ جو میرے بچے، میرے طالب علم، اسٹوڈنٹس، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ حضور کے مشن کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور ان ماں باپ کو سلام کہ جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دین کے، حضور کے مشن کے لیے۔ سوچیں ذرا، مشن کسی ایجنسی کا نہیں ہے، یہ ایجنسی والے بھی پوری فوج ہوتی ہے نا، اس میں سے خصوصی مشن کے لیے بڑی اسپیشل قسم کی ٹیم ڈھونڈتے ہیں۔ حضور کے مشن کے لیے یہ مت ہے کوئی یہ ٹیڑے ٹیڑے، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ غریب جن بیچاروں کے پھٹے ہوئے کپڑے، یہ کیا مشن ہوگا؟ آئے ہائے، تمہیں کیا پتا ان میں کوئی غزالی بیٹھا ہوا ہے، ان میں کوئی راضی بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو بہرحال آپ جتنے بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مدرسے کے حوالے سے بات کی ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں، میں اکثر دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ علم پڑھنا کمال نہیں ہے، علم نافع ہے، نافع ہوتے ہیں کہ آگے اس کا فیض جاری ہے۔ تو میں مدینہ شریف گیا جب میں 2005 میں، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ، جتنے دن جاتا رہا یہ عرض کرتا رہا یا رسول اللہ کو ڈیوٹی لگا۔ تو میں محرم شریف میں واپس آیا تو ربیع الاول کے جلسے، اسی سے 1.5 مہینہ بعد میں نے اپنا بات تقریر کی تھی۔ یار یہ تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی بندہ اٹھے اور جگہ دے دے یار یہاں مسجد کے لیے، تاکہ ہم یہاں مسجد بنائیں، ہمارا یہاں مرکز کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بابا جی کو لمبی صحت والی زندگی دے۔ بابا بشیر صاحب، انہوں نے پھر جناب اسی وقت کہا جی کہ میں 10 مرلے جگہ دوں گا، پھر 10 مرلے پھر وہ خود بڑھاتے گئے، اور آخر میں پھر مجھے بالکل یاد ہے ایک دن وہ یہاں بیٹھے تھے اور ملے اور رو پڑے اور کہنے لگے کاش میرے پاس اور جگہ نہیں ہے، اگر میرے پاس 20 کنال بھی ہو نا میں ساری اس ادارے کو لیتے۔ تو الحمدللہ کوشش کی ہے جی، یہ جو امانت ہمارے طرف آئی ہے ہم مایوس نہیں ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں ہمارے راولپنڈی میں، آپ لوگ جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمارے 3 مرکز جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے۔ جامع مسجد سیدہ آمنہ جامع ہوتا ہوں، ہمارے سے قبل تقریباً 9 کروڑ روپے اس پہ لگ چکے ہیں۔ جامعہ مہریہ، جامعہ مار بن یاسر اسلام آباد، وہاں بھی کروڑوں روپے لگ چکے ہیں، 3 منزلہ بلڈنگ وہاں پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف پچھلے 2 سالوں کے دوران تقریباً 10 سے زیادہ پراپرٹیاں لوگوں نے ہمارے آ کر حوالے کی۔ ابھی بھی ہمیں دائیں بائیں سے فونیں آتی ہیں جی زمین لے لیں، جگہ لے لیں۔ میں ابھی دوستوں سے بات کر رہا تھا، کل پرسوں میں مانشہرہ میں دوست آئے، انہوں نے کہا جی ہم جگہ دیتے ہیں، آپ یہاں پر کر دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا مفتی نذیر صاحب سے، کہہ رہا تھا کہ لوگ تو کسی کو 1000 روپے دے کے پیچھے سے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کروڑوں روپے کی جگہ ہمیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں بھئی، ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم ان کے چاچے لگتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ سب سے بڑی عزت ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے کرتے ہیں، ہمیں کروڑوں روپے دیتے ہیں، ہم سے کبھی کسی نے حساب نہیں لیے، بدلہ نہیں لیے۔ اگر چٹیں رسیدیں دیتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں وہ جی سانو یقین۔
تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے یقین کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے آدھی رات نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد پوری رات عبادت شروع ہوئی۔ تو آپ کے غلام نے عرض کیا حضور اور معاملات نہیں ہیں اور آپ نے عبادت پہ اتنا ٹائم شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ کل میرے پڑوس میں ایک آدمی، غالباً اس کا یہودی کا ذکر آتا ہے کہ ان کا بچہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، تو لوگ مجھ پر یہ گمان کرتے ہیں اور میں جناب ان کے گمان پہ پورا نہ ہوں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دیانت کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میرا یقین ہے ہم ہیں تو نظام چل رہا ہے، ہم نہیں بھی ہوں گے نظام چلے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے راستہ کھول دوں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ تو علماء خدا کی قسم اسی چیز پہ قائم ہوتے ہیں، ان کو کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یہ کیسے چل رہا ہے، مجھے بتائیں نا۔ معذرت کے ساتھ جنرل مشرف صاحب کے دور میں انگریزوں نے جب دیکھا کہ یار پاکستان میں، وہ ابھی تک پوری دنیا میں پریشان ہے کیونکہ وہ جو بھی حملہ اسلام کے خلاف کرتے ہیں ان کو مزاحمت مسجد سے ہوتی، ان کو مزاحمت مدرسے سے ہوتی۔ اس واسطے سارے انگریزوں اور انگریز کے پٹھوؤں کو، ان سارے خبیثوں کو، ان سارے لادینوں کو اگر سب سے زیادہ درد ہے تو کس سے؟ مسجدوں سے یا علماء سے۔ پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کسی نے گھر بنانا ہو تو جناب وہ جائے اور پہلے فلاں محکمے سے NOC ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ جس میں یہ قانون بنایا گیا کہ یہاں جناب مسجدوں کے لیے کیا ہو؟ NOC بنے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان میں آپ حیران ہوں گے، آپ کسی کلب کے نام پر، چکلے کے نام پر جا کر بینک میں اکاؤنٹ کھولیں، 1 گھنٹے کے اندر کھل جائے گا۔ آپ مسجد اور مدرسے کے نام پر اکاؤنٹ کھولیں گے، ہمارا 15 سال ہو گئے اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے۔ 15 سال ہمارے اپنے ادارے کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہا۔ پتہ ہے کیوں نہیں کھل رہا؟ اچھا، اب میں نے ایک دن ہمارا اسلام آباد ہائی معاملات مطلب ہے بھی وہاں پر میٹنگ تھی جس میں بڑے پاکستان کے وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں اس پوری جناب سسٹم کو، تو وہاں پر میں نے 2 منٹ میں نے کہا یار مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ بلیک منی کیا ہو، ختم ہو اور بینکوں کے ذریعے سے یعنی ہماری اکانومی پاکستان کے اندر اسٹرانگ ہو، یار آپ کو تو چاہیے آپ ساری مسجدوں کے، سارے مدرسوں کے اکاؤنٹ کھولیں تاکہ جس نے بھی باہر سے یا اندر سے جس نے بھی پیسہ بھیجنا ہو تو وہ آپ کے ریکارڈ پہ آئے اور آپ کے ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ تو اس وقت تو خیر وہ صاحب نہیں بولے، جب ہم چائے پہ کھڑے ہوئے تو میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے جی جذبے ہمارے بھی یہ ہیں لیکن ہم کچھ مجبور ہیں۔ اور وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ جو گورا ہے وہ خبیث، وہ جو حقیقت میں جن لوگوں کی ہمارے یہاں حکومت ہے، حقیقی حکومت سمجھ رہے ہیں، تو ان کا درد کس پہ ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے کبھی بھی ترقی نہ کریں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا پچھلے سال کے انٹرنیشنل ہمارا جو پورا تھا اس کے مطابق ہمارے صرف تنظیم المدارس اہل سنت کا جو سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، اس میں تھے پچھلے سے پچھلے سال تھے 2,14,000 بچے۔ کتنے؟ 2,14,000 بچے۔ یہ صرف ان کا جو ایک درس نظامی کا سسٹم ہے اس میں۔ اس سال کی جو رپورٹ ہے 2,45,000۔ اچھا، مدرسے ایک سال میں صرف تنظیم المدارس کے زیر اہتمام جو آنے والے وہ تقریباً 1,400 مدرسے اضافہ ہو۔ کتنا جی؟ اس میں سے وہ جو نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا وہ الگ ہے، منہاج القرآن کا الگ ہے، اس میں وہ جو دوسرا اور مدارس ہیں ان کا الگ ہے، وہ بزرگ ہیں کوٹلی شریف والے ان کا ایک مدارس کا پورا سسٹم ہے، حفظ کا جہاں اس کے سینکڑوں مدارس ہیں وہ الگ ہے، بحرہ شریف کا سسٹم الگ ہے، اور یہ صرف میں آپ کو ایک اس میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی ہے، یہ دیکھیں مجھے ایک بتائیں، میں سوری آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، چند لوگ میں دیکھ رہا ہوں ان کے لیے،
3 دن پہلے آپ نے دیکھا ایک خبر اڑی تھی کہ ایک مدرسے میں سائیوال میں بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی، اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ان لبرلوں نے اور ان خبیثوں نے کہ جی تاکہ اچھا این ان دنوں میں کہ جن دنوں مدرسوں میں داخلے ہو رہے، ہم بھی پریشان ہوئے یار یہ کیا اتنا بڑی ہوا کہ جناب معاذ اللہ اس کو انہوں نے رنگ یہ دیا کہ مدرسے کے بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ استغفر یار کی کوئی عقل مانتی ہے، اور مدرسے کے 2-4 گھنٹوں کے بعد خبر آئی کہ وہ جو بچہ تھا بنیادی طور پر وہ کانچ کا مریض تھا۔ کانچ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جب وہ زور لگاتے ہیں مطلب اس کے جو نا اندر مقعد اس کی باہر آ جاتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، کانچ کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ انگلش میں کیا نہ، ایک تو وہ نا کہ یہ پوری مقعد باہر آ جاتی ہے، بلیڈنگ۔ اب یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، ہمارے اس میں کانچ کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اس بچے کو بلیڈنگ ہوئی، وہ پہلے بھی بیمار رہتا تھا، اپنا استاد اس کو ہاسپٹل لے کے، کون استاد، یار یہ غریب بچہ ہے اور اس بچے کا یہ بیماری ہے، اس کو آگے پیچھے بھی علاج کے لیے لے جاتے۔ جب ادھر گئے تو وہاں کسی نے اس کی تصویر بنائی اور اس کو ٹویٹر پہ ڈالا، نہ کوئی تصدیق نہ کوئی معاملات، اور جناب استغفر اللہ معاذ اللہ پورے دنیا میں کیا ہو گیا، رولا پڑ گیا۔ تو مجھ سے ایک ٹی وی چینل والے نے پوچھا، تو میں نے کہا کبھی تم نے اتنی پھرتیاں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دکھائی ہیں؟ میں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی 99% یونیورسٹیوں کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان میں 90% جو ہیں وہ بد اخلاقی اور منشیات اور اس میں ہیں، اور یہ ہماری نہیں ہے، یہ نیشنل انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے کتنے فیصد مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے بچے بچیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے سے انکار کر دیا؟ کالجوں کے اندر مجھے بتائیں وہ کون سی بد اخلاقی ہے جو کالجوں میں نہیں ہو رہی، جن لوگوں نے پڑھے وہ بتائیں۔ آپ لوگ ہمارے مدارس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، جتنی تقوی والی زندگی آپ کو مدارس میں ملے گی آپ کو کہیں اور نہیں ملے۔ ہمارے اپنے بچے یہاں روزے رکھتے ہیں سال کے اکثر جناب دنوں، نماز ہوتی ہے، آغاز قرآن سے ہوتا ہے، اختتام قرآن سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی گندا آدمی کسی گندے سوچ کا وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ریشو کیا ہے اور مدارس کا کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رولا کیوں نہیں پڑتا؟ یونیورسٹیوں کی اور کیوں نہیں آتے بریکنگ نیوز، کالجوں کی کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ صرف جھوٹ موٹ کی بھی کوئی بات ہو، مدرسوں کی کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن کو، اسلام دشمنوں کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان کو کالج کے بابوؤں سے اور یونیورسٹیوں کے ان جناب والا اسکالروں سے ان کو خطرہ نہیں، ان کو اگر خطرہ ہے تو ان کو کس سے خطرہ ہے؟ مسجد کے امام سے خطرہ ہے۔ کیوں کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی جناب والا مدارس کے جو مسجد کے ممبر کی پاور ہے نا وہ اللہ نے بڑی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ سارے حضرات تشریف لائے، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیے، بچوں کے لیے یہی ہے، کچھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے جو بھی دین کی طرف آتا ہے، جو والدین اگر چند یہاں بیٹھے ہیں، میرا ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، ہمارے گاؤں علاقے سے میں جب پہلے اپنے علاقے کا پہلا عالم مطلب فارغ کا در سے لگا ہوں، تو اس کے بعد مجھے دیکھ کر ہمارے گاؤں سے بہت سارے لوگ، ایک وقت تھا کہ ہمارے صرف ادارے میں 91 لڑکا ادارے میں جامعہ میں پڑھتا تھا میرے علاقے کا۔ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پڑھا ان کی زندگی دنیاوی طور پر بھی، اور جنہوں نے دنیا میں دوسری چیزیں پڑھی ان میں ذرا دیکھیں کہ کون کون ہے، کس کس کا کتنا فرق۔ تو بیٹا جی آپ یاد رکھیں، آپ پڑھیں گے نا، یہ پیسے ویسے سب یہ جو ہے یہ اللہ دے گا، اس کا تو چھوڑنا ہی نہیں نا۔ یہ تو اگر آپ کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے تو وہ باہر جناب ریڈی بھی لگائیں گے تو ملیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ عزت کی روزی اللہ نے کہاں رکھی، عزت کہاں رکھی۔ بس
آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ جتنے حضرات آپ آئے ہیں, اللہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ ناچنے گانے والوں کے والیوں کے اوپر کھڑے ہو کر ہزار روپے کے. مجھے کل ہی کسی ایک فیملی کی ایک شادی کے حوالے سے, فیملی میں ہمارے تعلق داروں میں سے مجھے پتا چلا جی کہ ایک صاحب نے صرف وہ کنجر بلائے ڈم ڈم والے, ان کو 40,000 روپے. کتنا؟ 40,000. جی نا قرآن سنایا جی 40,000 روپیہ اس کو دیا. تو اب وہ 40,000 روپیہ اس کو نہ دیا, لیکن انہی صاحب کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ کبھی مسجد میں اس نے 1 روپیہ بھی دیا. جی نا قرآن اللہ ماشاء اللہ. جی تو میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ مت سمجھیں کہ جی مسجدوں نہ, اور یہ گندا پیسہ اللہ اپنے دین کے لیے قبول ہی نہیں کرتا. اللہ نے پیسہ بھی اپنے دین کے لیے وہ قبول کرنا ہے کہ جس کا انتخاب مالک نے کیا ہو. تو جو لوگ مدارس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, آپ 1 مہینے نہیں بھی دیں گے 9 مہینے چل جائیں, ایک نہیں دے گا دوسرا آ جائے گا. یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مفتی صاحب بتا رہے تھے نا, تو ہمارا بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آخری دن ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا یار کل تنخواہیں دینی ہے کہاں سے, اگلے دن پوری ہو جاتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مدارس والے لوگوں کا نظام اس وجہ سے رکا ہو. یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں, اللہ آپ میں سے کسی کو بھیجے گا, وہ اٹھے گا. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں کئیوں کو اللہ بھی نہیں, تو بعد میں خیال لے گا یار چلو میں ایک بچے کی اسپانسرشپ لے لیتا ہوں کہ یار ایک بچہ میں اس کا ماہانہ خرچہ دے دیتا ہوں میری طرف سے, تاکہ ایک طالب علم ایک حافظ قرآن 3 سالوں میں داخل ہوتا ہے تو ایک بچہ جو ہے نا وہ میرا اسپانسر ہو جائے گا, 4-5 ہزار اس کا خرچہ ہوتا ہے. اس طرح کر کے اگر وہ چاہے گا تو ایک حافظ قرآن تیار کر لے گا. تو اپنے اپنے طور پر اس طرح سے بھی آپ یہ جو نا دین کے ساتھ کام اور تعاون کر سکتے ہیں. آپ کا بہت سارا میں نے ٹائم لیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام قبول اور منظور فرمائے. تو باقی جتنے بھی جامعات ہیں, ادارے میں مدارس ہیں اہل سنت کے, وہ ہمارے ہیں. ہر مدرسے کے ساتھ تعاون کریں. حضرت محترم مفتی عبدالبصیر راضی صاحب, ان کا جو ادارہ ہے وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. ہمارے استاد جی بڑی وسیع سوچ والے, وہ فرماتے بیٹا جہاں قرآن پڑھا جائے اور پڑھنے والے بچے ہوں وہ جنت کی چڑیاں ہوں, وہ مدرسہ ہے, بشرطے کہ وہاں پر بد تہذیبی یا بد اعتقادی کی تعلیم نہ دی جاتی ہو. تو بہرحال ماشاءاللہ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ بچیوں کا مدرسہ انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب سے آپ اعلان کریں, میں اعلان کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچیاں وہاں آپ پڑھائیں, داخل کروائیں. اور اگر ہم تو یہ بھی کبھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے استاد جی نے یہ بھی کبھی تربیت نہیں کی ہے کہ فلاں مدرسے میں آؤ اور فلاں میں نہ آؤ. ہم کہتے ہیں بیٹا جہاں پڑھنے بس دین پڑھو. وہ اگر ہم نے محنت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے نہ دے گا. ہمارے اندر کوئی کنجوسی نہیں ہے, نہ ہمارے اندر وہ کیا بولتے ہیں اس کی تنگ دلی ہے. ہم کہتے ہیں جہاں پڑھیں دین کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت اور عشق کو سیکھیں. اور آپ لوگ جو پڑھتے ہو آپ کو سب کو پتہ ہے ہماری سختی ہوتی ہے پڑھائی کی, دوران تربیت ذرا پریشان ہوتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا ہے, لیکن بعد میں یہ کافی بندہ دعائیں دیتا ہے یار اس وقت سختی تھی. الحمدللہ ہماری اس ادارے کی جو شاخ سے جو طلباء مرکز میں جاتے ہیں, الحمدللہ مرکز میں بھی ایک پہچان ہے. اچھا یار یہ ابتبا سے ابھی کہاں سے, آل بیت کے در سے. بولو ذرا ہمیں ملا ہی کہاں سے, پھر بولے ملا ہی کہاں سے, آل بیت کے در سے. چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھ کر بتانا ہے کہ ہاں ہم نے عشق رسول بھی سیکھا ہے, ادب صحابہ بھی سیکھا ہے, اور ہم نے محبت اہل بیت بھی سیکھی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انک تصنع بعلی شیئا لم تصنع باحد من اصحاب رسول اللہ, عمر جتنی عزت اور محبت آپ علی سے کرتے ہو باقی بھی تو صحابی ہیں, ان سے اتنا کیوں نہیں کرتے؟ اور ساڑھے نہیں ہو سکتے بھی نظر لگی ہیں سن نہیں سمجھ آئی. اور حضرت عمر کا دور ہے سانو اچھے نہیں کہ اس ویلے کی بھی نظر لگی ہیں سن. انک تصنع بعلی شیئا لم تصنع
بے احد من اصحاب رسول اللہ، عمر جو پروٹوکول علی کو دیتے ہو، جتنی محبت علی سے کرتے ہو، جتنا ذکر ان کا کرتے ہو، باقی صحابی نہیں ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے اس ویلے بھی کئی اس ویلے بھائی، اس ویلے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر پھر میرا جواب دیتا، ایک جملے کا جواب دے سارا جس آتے ہیں نا پان کھول کے منہ ہوتے، آپ نے فرمایا میرے سے تو کیا پوچھا، پھر کچھ بولو کہ یاد رہے نا، یاد رہے اس بات، انکا تسنا بعلی شیئا لم تسنا باحد من اصحاب رسول، جو کچھ آپ علی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کسی اور صحابی سے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ لام علی ہے، لِأَنَّهُ مولایا، کیونکہ علی عمر کا مولا لگتا ہے۔ جو جواب حضرت عمر کا، بولو نا اللہ دے بھائی، جو جواب حضرت عمر کا وہی جواب ہر سنی کا۔ میری حوالو علی سے اتنا کرتے ہو اور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ علی ہمارا، ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ علی ہمارا مولا لگتا ہے، بولو علی ہمارا مولا لگتا ہے، تو علی ہمارے مولا ہے۔ ہم سنت صحابہ پہ کھڑے ہیں، اور اللہ اس دن ہمیں موت دے دے جس دن ہم کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھیں، اس دل پہ اللہ کی لعنت جس دل میں کسی صحابی کا بغض، وہ ایک ولی سے بغض رکھو تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب، تو صحابی سے بغض رکھیں کہ ہم نے قبر میں نہیں جانا۔ وہ کیسے نالائق نکھٹو لوگ پیدا ہو گئے یار، کہتے ہیں جی وہ یار اسی لوگاں آنے قبراں دے معاملات تو بچو تو اسی ایڑے لڑنے ہیں کہ سانیاں اسی صحابہ دے بارے میں دن آپ کو ہلکا جملہ نہ، بیٹا من ہمارا ان کو بھی پتہ ہے یہ صحابہ کا بغض نہیں ہے، اصل درد کیا ہے، علی علی کیوں ہوتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس درد میں اضافہ کرنا ہے، ہمیں کوئی شیعہ کہے، رافضی کہے، ہندو کہے، سکھ کہے، اور ہم اور لوگوں سے، ہم منافق نہیں ہیں بھائی، ہم آپ سے بھی کہتے ہیں سارے ہمیں چھوڑ دیں، ہم نے اہل بیت کو نہیں چھوڑ۔ اتنی میں اپنی مسیحی بیٹھ کے اپنے مرکز میں بات کر رہا ہوں، ہم نے کروڑوں لوگوں کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہم ساری دنیا میں چھوڑ دے، خدا کی قسم سارے چھوڑ دے، ہم نے اہل بیت کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اے کیسا سمجھتے ہو دنیا میں نظام ہی کس کے ہاتھوں میں؟ اہل بیت کے ہاتھوں میں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ مخلوق کے دل میری مٹھی میں کر دی۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب کہہ رہے تھے مخلوق کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، رفیع صاحب کہہ رہے ہیں کس دے مٹھی میں چند، غوث پاک کی یہ اسی کا جواب یہی ہے کہ رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، اونچیاں بولو جلدی جلدی، ہوا کون چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ فرشتہ وہاں والا، فرشتہ رزق والا، موت کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کی تو آیا۔ مطلب تکلیف انہوں نے اگر ایک فرشتے سے من رکھو نا جی، فرشتہ یہ کر رہا ہے تو پھر کیا اللہ کدھر گیا؟ اللہ کے نظام کے تحت۔ اگر ایک فرشتے کو اللہ اپنے نظام کے تحت رکھ کر اس کی ڈیوٹی لگا دے تو خدا کی قدرت میں فرق نہیں، اگر روح علی کی ڈیوٹی لگا دے تو پھر کیا، اگر روح نبی کی ڈیوٹی لگا دے پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ خام خواہ ایویں چیزیں ہوتی ہیں، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ مخلوق کے دل ہماری ادھر تک کے مخلوق کے دل ہماری، ہم چاہیں تو مٹھی بند کر دیں، چاہیں مٹھی کھول جی، پڑ پوترے لکڑ پوترے لکڑ پوترے در پوترے دی پاور اتنی ہے، حیدر قرار دی پاور کتنی ہو۔ اس واسطے وہ اور لوگ ہوں گے جو ڈریں گے یا ڈرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ نہ پہلے ڈریں نہ آئندہ ڈریں گے۔ ہم نے دین پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، اور یہ مشن رکھ کے پڑھنا ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے، حضور بھی راضی ہو جائے، اور اہل بیت اطہار بھی راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزیز قبول کر۔ میں تقریر سے بولنیاں آئی اور پھر آئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔